اس ویڈیو میں پورا واقعہ کربلا بتایا گیا ہے، تو برائے مہربانی ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد ہی کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے کو اس بے رحمی کے ساتھ کیوں شہید کیا گیا؟ آپ میدان کربلا کیوں پہنچے؟ آپ کو شہید کرنے والا لشکر کون تھا؟ اور مسلمانوں نے حسین ابن علی کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ان حقائق کو ہم اس ویڈیو میں مکمل جاننے کی کوشش کریں گے اور کربلا کے اس عظیم واقعے کو مختصر پیش کریں گے۔ واقعہ کربلا تاریخ اسلام نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کا ایک بے دردناک واقعہ ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا واقعہ ہے جس سے علم کی تمام چیزیں متاثر ہوئی۔ آسمان متاثر ہوا، زمین متاثر ہوئی، سورج متاثر ہوا۔ شفاف کی سرخی نے آسمان لال کر دیا۔ یہ وہ غم و انگیز اور المنار واقعہ تھا جس نے جانداروں اور بے جانوں کو خون کے آنسو رلا دیا، جس کا اصل مقصد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی دشمنی تھی۔ پیارے نبی کی وفات ہوئے ابھی 50 سال ہو چکے تھے۔ آپ کے نواسے امام حسین نماز مغرب کے لیے تشریف فرما ہو۔ مسجد میں حکومت کا ایک سپاہی جوتوں سمیت داخل ہوا اور اپنی کمر سے خط نکال کر امام حسین کی طرف پھینکا۔ امام حسین نے خط اٹھایا اور خط پڑھنے کے بعد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔ عبداللہ نے پوچھا، اس میں ایسا کیا لکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، شام کا حکمران معاویہ ابن سفیان نہیں رہا، گورنر نے ہمیں بلایا ہے۔ امام حسین حاکم بنے مدینہ ولید کے پاس پہنچے۔ ولید نے کہا، یزید ابن معاویہ حکمران بن گیا ہے، اس کی بیعت کیجیے۔ امام حسین نے جواب دیا کہ اہل بیت نبوت کسی کی بیعت نہیں کریں گے۔ امیر معاویہ نے اپنے بعد اپنے جانشین علم اسلام کا خلیفہ یزید کو مقرر کر دیا تھا اور مسلمانوں کو کہا کہ وہ اس فیصلے کو قبول کریں۔ اس وقت مدینے میں جید صحابہ اکرام موجود تھے۔ مدینے میں جید صحابہ اکرام نے یزید کے ہاتھوں بیعت کرنے سے منع کر دیا، جن میں حضرت حسین ابن علی، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحیم بن ابو بکر کے نام اہم ہیں۔ صحابہ اکرام کی مخالفت کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو اگلا خلیفہ مقرر کر دیا تھا، جو اسلامی مزاج اور شریعت کے مطابق نہ سمجھا گیا۔ اس سے پہلے کسی بھی خلیفہ نے اپنی اولاد کو اپنا ولی عہد خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا۔ یہ فیصلہ حضرت حسین کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بھی خلاف تھا۔ جب یہ خبر کوفہ پہنچی کہ امام حسین نے یزید کو خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو اہل کوفہ جو امام حسین سے بہت محبت رکھتے تھے، انہوں نے مختار سکسی کے گھر پر جمع ہوئے اور سلیمان ابن سوری نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ ہم آپ کو کوفہ تشریف لانے کا کہتے ہیں۔ انہوں نے خط لکھا، ہم آپ کے ہاتھوں بیعت کریں گے اور آپ کو اپنا خلیفہ مقرر کریں گے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ کوفہ سے تقریباً 18,000 خطوط امام حسین کو موصل ہوئے۔ امام حسین نے کوفہ جانے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین کے نزدیک یزید کا خلیفہ رہنا ظالم حکمران کو تسلیم کرنا تھا۔ یزید کی خلافت اسلامی شریعت کے خلاف تھی۔ دوسری طرف یزید کی ذاتی شخصیت بھی شیطانی حرکتوں کا شکار تھی۔ یزید شکار، تفریح، شراب کا عادی تھا۔ لوگوں کا بھی یہ ماننا تھا کہ اس میں خلیفہ بننے کی کوئی اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے، جبکہ یزید ہر حال میں امام حسین سے بیعت لینا چاہتا تھا، کیونکہ امام حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے۔ ان کی بیعت کے بعد ہی یزید کی خلافت مستحکم ہو سکتی تھی اور عالم اسلام میں خلیفہ کی اہمیت تسلیم کی جا سکتی تھی، مگر امام حسین اسے نااہل سمجھتے تھے۔ کوفے والوں پر بھروسہ کرتے ہوئے امام حسین مدینے سے مکہ روانہ ہوئے۔ وہاں اپنے اہل بیت کے ساتھ کوفے روانہ ہوئے۔ جب یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد، جو کہ ایک ظالم شخص تھا، اسے کوفے کا گورنر مقرر کر دیا اور اسے حکم دیا کہ حسین ابن علی کوفے پہنچنے کی کوشش کریں تو انہیں راستے میں ہی روک لیا جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے ایک لشکر روانہ کیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو وہیں روک لیا۔ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا پہنچا۔
یزید اپنے گورنر کے ذریعے اپنی باتوں کو قبول کروانے کے لیے امام حسین پر دباؤ ڈالتے رہے۔ جب امام حسین نے یزید کی شرائط کو نہیں مانا تو آخرکار دشمنوں نے فراق پر فوج کا پہرا لگا دیا۔ 7 محرم کے بعد امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو پیاسا رہنے پر مجبور کر دیا۔ فراق سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 3 دن گزر جانے کے بعد جب امام کے گھر والوں اور بچوں کو پیاس لگنے لگی تو امام حسین نے یزید فوج سے کہا پانی دے دو، تو دشمنوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ دشمنوں نے سوچا کہ امام حسین پیاس سے ٹوٹ کر ہماری ہر بات مان لیں گے۔ جب 3 دن پیاس کے بعد بھی امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں لی تو دشمنوں نے آپ کے خیموں پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسین نے 1 رات کی مہلت طلب کی اور عاشورہ کی اس رات کو آپ نے اور آپ کے اہل خانہ نے اللہ کی عبادت کی، اور یزیدی فوج کو مخاطب کر کے امام حسین نے تقریر کی۔ فرمایا اے لوگو، جلدی نہ کرو، پہلے میری بات سن لو تو تم میرے حسب و نصب پر غور کرو، دیکھو کہ میں کون ہوں، اپنے گربانوں میں جھانکو اور اپنے آپ کو ملامت کرو۔ تم خیال کرو کہ تمہیں میرا قتل توہین زیب دیتا ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا چچیری بھائی کا بیٹا نہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کی آواز پر لبیک کہا اور اس کے رسول پر ایمان لائے؟ کیا امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہ تھے؟ کیا جعفر طیار میرے چچا نہ تھے؟ کیا تمہیں رسول کا وہ قول یاد نہیں کہ جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ ہم دونوں نوجوانوں جنت کے سردار ہیں؟ یزید کی فوج پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا، بس حر ابن یزید تمیمی پر اس کا اثر ہوا، اور وہ یہ کہتے ہوئے امام حسین کی طرف آ گیا کہ یہ جنت یا دوزخ کا فیصلہ ہے۔ عاشورہ کے دن پر آپ کے تمام بیٹوں بھائیوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا، جن میں علی اکبر، عباس علی، ظفر کا خون، محمد شامل ہے۔ حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دشمن کی صفوں پر ٹوٹ کر حملہ کیا، شجاعت اور بہادری کی تاریخ رقم کر دی، لیکن ایک ایک کر کے سب ہی جانثار شہید ہوتے رہے۔ آخر میں امام حسین کو بھی چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا۔ کرم تپتے ہوئے میدان میں امام حسین شجاعت اور بہادری سے جنگ کر رہے تھے۔ ذوالفقار کے تیز وار ایسے تھے کہ گویا آسمان سے بجلی گر رہی ہو۔ تیر انداز کی طرف سے تیر کی بارش ہو رہی تھی۔ آپ کا سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ امام حسین دشمن کی فوجوں پر حملہ کرتے جا رہے تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی، اور انہیں کیڑے مکوڑوں کی طرح مشتعل کرتے جا رہے تھے۔ اچانک نیز برداروں نے امام حسین پر ایک دم حملہ کر دیا۔ ایک تیر انداز نے تیر پھینکا جو آپ کے دہنے مبارک پر جا لگا۔ امام حسین نے دہنے مبارک سے خون چلوں میں لیا اور آسمان کی جانب پھینکا اور فرمایا خدا انہیں نابود کر، اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ رکھ، اور ان میں سے سب کو ہلاک کر دے، اور ان میں سے کوئی بھی اس روئے زمین پر باقی نہ رہے۔ امام حسین کو قتل کرنے کا گناہ کوئی بھی اپنے سر پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ آخر کار شمل ابن جوشن کے اکسانے پر زرہ ابن شقیق تمیمی نے یہ بکبکتی مول لی اور گردن پر تلوار سے حملہ کیا۔ سیمن ابن انس نے تیر چلایا، جس کے بعد امام حسین زمین پر گر گئے۔ ان کے گرنے پر شمل آگے بڑھا۔ اس ملعون نے امام حسین کے سر کو پیچھے کی طرف سے کاٹ کر جسم سے جدا کر دیا۔ زیاد کے حکم پر امام حسین کا سر الگ کر کے گھوڑوں کو جسم کی ٹاپوں پر رون دیا گیا۔ اس کے بعد تمام شہداء اہل بیت کے سر کو نیزوں کی نوک پر رکھ کر ابن زیاد کے دربار پر لایا گیا، اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو یزید کے دربار پر پہنچایا گیا۔ جب یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھا تو اس پر چھڑیاں پھیرنے لگا اور کہا ہمارے خلاف جانے والے سروں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر امام حسین کی بہن زینب کا دل تڑپ اٹھا۔ آپ نے یزید کے دربار میں ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ یزید کے دربار میں موجود شام کے چہروں کی رنگت بدل گئی اور وہ پشیماں ہوئے۔ واقعہ کربلا کا اور مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید نے امام علی مقام کو آپ کے خاندان اور اسباق سمیت بے دردی سے شہید کر دیا۔ خود کو فاتح اور خلیفہ ثابت کرنا چاہتا تھا، وہ اس کوشش میں ناکام رہا، الٹا اس کی وہ وقتی جیت ہی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے ناکامی ثابت ہوئی اور رسوائی کا باعث بنی۔
امام علی مقام شہید ہونے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں ابھی بھی زندہ ہیں، جبکہ یزید بظاہر جنگ جیت کر بھی ازلی ذلت اور رسوائی اور نجاست بن کر رہ گیا ہے، اور یہ جنگ امام حسین کی ہمیشہ کے لیے جیت ثابت ہوئی۔ آج بھی لوگ امام حسین کا نام لیتے ہیں، نہ کہ یزید کا۔